بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، فتوح الغیب کے 12 مقالے ہو گئے۔ اب مقالہ نمبر 13، جس میں قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں۔ عنوان ہے شفاء روحانی پانے کا طریقہ۔ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر تیری قسمت میں نعمت ہے تو خواہ تو اس کا خواہش مند ہو یا اسے ناپسند کرے، وہ تجھے ضرور پہنچے گی۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا حکم ہو چکا ہے تو خواہ تو اسے ناپسند کرے اور دعا یا کسی اور ذریعے سے اس کو رفع کرنا چاہے، وہ پھر بھی تجھ پر وارد ہوگی۔ بس تجھے چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، تاکہ اس فاعل حقیقی کا فعل تیرے لیے جاری ہو۔ اگر خدا کی جانب سے تجھے نعمت دستیاب ہو تو حمد شکر بجا لا، اور اگر مصیبت ہو تو صبر و تحمل اختیار کر۔ تو بخشش و عطا کے حالات کے بالکل مطابق رہ، گویا راہ حق کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس شیوہ تسلیم و رضا سے تجھے گزشتہ سلف صالحین اور شہداء اور صدیقین کے مقام پر پہنچایا جائے گا اور قرب خداوندی حاصل ہوگا۔ پھر تو ان لوگوں کا ساتھی ہوگا جنہوں نے ذکر و فکر کی برکت سے کرامتیں، نعمتیں، عزت و مسرت اور نفس مطمئنہ پایا۔ بس آفات و مصائب پر صبر و استقامت سے کام لینا مومن کی سب سے اہم اور مقدم صفت ہے۔ خیر خلق اور رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن، میرے علاقے سے جلدی گزر جا کہ تیرا نور مجھے بجھا دیتا ہے۔ کیا مومن کا نور جو آتش دوزخ کو بھی بجھا سکتا ہے وہی نور نہیں ہے جو یقین محکم اور ایمان کامل کے باعث دنیا میں بھی اس کا ساتھی تھا؟ اسی نور سے مومن اور کافر یا مطیع شریعت اور غیر مطیع شریعت کا امتیاز ہے۔ بس وہی نور دنیا اور عقبہ میں ہر شعلہ بلا کو بجھا دے گا۔ بس چاہیے کہ تیرے صبر و ایمان کی قوت ہر مصیبت و بلا کو تجھ سے زائل کر دے۔ یقین رکھ کہ کوئی بھی بلا تجھے ہلاک و برباد کرنے نہیں آتی، بلکہ تیری آزمائش کرنے، تیری صحت ایمانی کو ثابت و موقت کرنے، تیرے یقین اور ادغام کو مضبوط و توانا بنانے اور تجھے رضا حق اور فلاح و عروج کی بشارت دینے آتی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے اور صابر لوگوں کو معلوم کر لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور امداد و نصرت پر تیرا ایمان محکم ہو جائے گا اور تو نے یقین کے ساتھ اس کے افعال کے ساتھ موافقت کی، تو وہ ہر مصیبت میں تیری مشکل کشائی فرمائے گا اور اس کی توفیق و تائید اور امداد و نصرت تیرے شامل حال رہے گی۔ بس تجھ سے اپنے حق میں یا کسی غیر کے حق میں ایسا کوئی قول و فعل سرزد نہ ہو جو اللہ کے امر و نہی سے باہر ہو، اور جب تو کسی امر خداوندی کو پالے تو اس کی تکمیل میں جلدی آ کر اور قوت و حرکت سے اسے پائے تکمیل تک پہنچا۔ نیز تقدیر و فعل الہی کا سہارا لے کر محض تسلیم و توکل پر نہ رہ، بلکہ سعی و کوشش اور فکر و تدبیر سے اپنی ذہنی و فطری قوتوں کو بروئے کار لا، تاکہ امر الہی عملی طور پر تجھ سے ظہور پذیر ہو۔ اور اگر تو اپنے عزائم کی تکمیل میں عاجز و بےکس ہو گیا ہو تو اپنے پروردگار کی پناہ پکڑ، اس سے دعا و التجا کر، اس کے حضور گریہ زاری کر، اس سے معذرت کر، اور تعمیل اوامر الہی میں غفلت اور رکاوٹ پیش آنے کے اسباب کی تحقیق و تفتیش کر۔ ممکن ہے ایسی پریشان کن صورتحال تیرے غرور و تکبر، اطاعت و عبادت میں سوء ادب اور صرف اپنی قوت و صلاحیت پر بھروسہ کرنے، کسی اچھے عمل پر گھمنڈ کرنے یا مخلوقات کو خالق کے ساتھ شریک کرنے کے باعث ہو، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی لغزش کے سبب اپنی طاعت و قرب سے معزول کر دیا ہو، تجھ سے ناراض ہو اور تجھے تیری ہوا و ہوس نے مشغول کر دیا ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا میں اسباب شرک و غفلت جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ مومن کو اس کے حقیقی محبوب و مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ سے دور اور بے تعلق رکھتے ہیں؟
بس تو اسباب شرک سے پرہیز کر تاکہ وہ تجھے اپنے حقیقی مولا سے غیر مولا یعنی غیر اللہ کی طرف راغب اور راجح نہ کرنے دیں۔ اور جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولا کا حکم رکھتی ہے، بس تو اپنے رب کے علاوہ غیر کی طرف رجوع نہ کر اور اپنے نفس پر اس طرح ظلم و ستم نہ کر کہ غیر اللہ کے سبب اللہ کے اوامر سے غافل و بے خبر ہو جائے، ورنہ وہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ آیت شریفہ ہے۔ پھر تو کوئی عذر یا فریاد کرے گا تو وہ سنی نہ جائے گی، اور تو اللہ کی رضا و خوشنودی کا طلبگار ہوگا تو وہ تجھ سے راضی نہ ہوگا، اور ایمان و عمل صالح کی تصحیح پر دنیا میں دوبارہ آ کر تلافی مافات کرنا چاہے گا، مگر تجھے واپسی نصیب نہ ہوگی۔ بس اپنے نفس پر رحم و شفقت کر اور علم و عقل اور ایمان و معرفت جیسی نعمتیں جو تجھے عطا کی گئی ہیں انہیں اپنے پروردگار کی طاعت، عبادت اور رضا خوشنودی میں صرف کر، اور انہی کے انوار مقدسہ سے جہل و شرک کی تاریکیاں اپنے قلب و دماغ سے محو کر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نہی کے مطابق صراط مستقیم پر قدم اٹھا، اور اپنے ہر معاملے کو اسی قاضی الحاجات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی۔ تو ایک نطفہ ناچیز تھا جس سے تجھے انسانی صورت و حیت بخشی، اور زمین میں تجھے اپنی خلافت و نیابت کا منصب عطا فرمایا۔ تیری ہر خواہش اور مراد اسی کی مراد کے تابع ہو، اور تیری ہر ناپسندیدگی اسی کی ناپسندیدگی کے تحت ہو۔ جب تو احکام الہی کا مطیع ہوگا تو تمام کائنات تیرے حکم کی مطیع ہوں گی، اور جب تو اللہ کے نواہی سے پرہیز کرے گا تو پھر دنیا میں تو جہاں بھی رہے گا تمام مصائب و آلام تجھ سے دور رہیں گے۔ اللہ نے بعض اپنی کتب سماوی میں فرمایا، اے بنی آدم، میں اللہ ہوں، خالق کائنات ہوں، میرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ میں کائنات میں جس چیز کو حکم دوں کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے، اور عدم سے عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ بس تو خالصاً میری طاعت و عبادت کر تاکہ میں تجھے توحید کی برکت سے وہ روحانی قوت عطا کروں کہ تو بھی جس چیز کو کہے ہو جا وہ ہو جائے اور وجود و ظہور میں آئے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اے دنیا، جو شخص میری خدمت و طاعت کرے تو اس کی خدمت و طاعت کر، اور جو شخص محض تیری خدمت و پرستش کرے اسے مصائب و آلام میں مبتلا رکھ۔ پس جب خدا کے نواہی یعنی ممنوعات تیرے سامنے آئیں تو ان سے پوری احتیاط کے ساتھ اجتناب کر، کامل عجز و انکساری اختیار کر، اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنا۔ تیرے حواس خمسہ اور تیرے تمام اعضاء و جوارح ہمہ وقت پابند احکام الہی ہونا چاہیے، اور ان کی بجا آوری میں کبھی تساہل و تاخیر نہ کر۔ عوامل قضاء و قدر میں خفگی، تعجیلی یا شکایت و مخالفت کو دخل نہ دیں۔ بس یہی غذائے الہی اور نسخہ ربانی ہے جو تجھے گناہوں کے امراض و خواہشات نفسانی کے فتنوں سے محفوظ اور صحت یاب رکھ کر قرب خداوندی عطا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔